یا معشر الجن والانس، یا اے معشر جماعت گروہ، یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت، والانس اور اے انسانوں کی جماعت۔ یا آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، علم کیا نہیں، یأتی آئے تھے، کم تمہارے پاس، علم یأتکم کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے، رسل رسول، منکم تم میں سے، علم یأتکم رسل منکم کیا تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یقصون اور وہ بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، یقصون علیکم آیاتی وہ تم پر میری آیات بیان کرتے تھے، وَيُنذِرُونَ اور تمہیں آگاہ کرتے تھے، وَيُنذِرُونَ آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے، کم تمہیں، لقاء ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ویسے لقاء کا لفظی معنی ملاقات ہی ہے، لیکن کیونکہ قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہے، اس لیے ہم سلیس معنی میں پیشی بھی کہہ سکتے ہیں، پیشی، لقاء پیشی، یومکم تمہاری، ہاذا اس دن کی، یوم دن، کم تمہارا، ہاذا یہ، لقاء یومکم ہاذا اس دن کی پیشی کے بارے میں، وہ تمہیں آگاہ نہیں کرتے تھے کہ پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ قالوا تو وہ کہیں گے، شہدنا ہم اقرار کرتے ہیں، علی انفسنا اپنی ذات کا، شہدنا علی انفسنا ہم اقرار کرتے ہیں، جو جرم ہم نے کیا، ہماری جانوں نے کیا، ہم اپنی جانوں کے اس جرم کا اقرار کرتے ہیں، وغرت اور دھوکے میں ڈالے رکھا، ہم ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وغرتہم الحیات الدنیا اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، وشہدوا اور یہ اقرار کر رہے ہیں، علی انفسہم اپنے بارے میں، وشہدوا علی انفسہم اور اب یہ اپنے بارے میں اقرار کر رہے ہیں کہ انہم بے شک یہ، کانو تھے، کافرین کافر، اور آج اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کافر تھے۔ یہ مضمون پچھلی آیات سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کے دن جمع فرمائیں گے انسانوں کو بھی اور جنات کو، تو وہاں پر جو جنات اور شیاطین، یہ ایک مخلوق ہے، جنات اور شیاطین یہ ایک مخلوق ہے، شیطان جو تھا وہ جن ہے، بس یہ ہے کہ وہ جو ابلیس تھا اس کی آگے جو نسل چلی ہے وہ شیطان سے معروف ہوئی، اور ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جنات جو ہیں ان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہے، جنات میں اچھائی اور برائی، جنات اچھے بھی ہیں جنات برے بھی ہیں، بعینہ انسانوں کی طرح، کہ جس طرح انسان ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں شرک والے بھی، تو مرد بھی عورت بھی، جنوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ان کے اندر اچھائی برائی دونوں چیزیں ہیں بالکل انسانوں کی طرح، اس لیے کئی جگہوں پر انہیں انسانوں ہی کی طرح مخاطب کیا گیا ہے،
فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان مخاطب کیا گیا ہے. کئی جگہ کہا گیا اے انسانوں اور جنوں، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت اور ایک گروہ. تو البتہ جو شیطان ہے نا وہ شر ہی شر ہے، وہاں پھر خیر نہیں ہے، وہاں خیر کا تصور ہی نہیں ہے، وہ شر ہی شر ہے ابلیس. اچھا، اب جو جنات شیطان کے پیچھے لگے اور وہ شریک ہوئے اور انہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا، جنوں کو گمراہ کیا جنوں نے، یا جنوں نے انسانوں کو گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مخاطب فرمائیں گے. ہاں جی، جو انسان گمراہ ہوئے تم بھی، جو جن گمراہ ہوئے، ہاں جی اب بتائیے. یہ ہم نے کل پڑھا تھا. پھر اللہ رب العزت ان سے کہیں گے نا تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ ہم نے کل پڑھا. سوال یہ ہے یا اللہ آپ ان کو کیوں جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ آپ وہاں پر پچھلی آیت میں کوئی جواب نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، آپ کیوں بھیج رہے ہیں وہاں جہنم کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا، استمتع بعضنا ببعض، اور آج جو ہماری مدت ہی ہم یہاں پہنچائے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں. کیوں؟ تو اب اس آیت میں وہ وجہ بیان کی گئی ہے. ہاں جی، تمہارے پاس میرے نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، پیغام پہنچایا گیا، پہنچا. مانا تم نے؟ نہیں مانا. شہدنا علی انفسنا، اللہ آج ہم اقرار کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے گناہ کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شہدوا علی انفسہم، وہ لوگ اپنے آپ پر اس بات کا اقرار کر چکے ہیں انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے. لہذا پچھلی آیت میں کہا گیا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم. ذالکا، یہ اس لیے ان کہ لم یکن نہیں ہے رب کا آپ کے پروردگار. یہ اس لیے، یعنی یہ ساری جو تفصیل یہاں بیان ہوئی اس کا مقصد کیا ہے؟ ذالک ان لم یکن، کہ نہیں ہے رب کا آپ کے پروردگار مہلک ہلاک کرنے والے القرى بستیوں کو، قوموں کو، بظلم ظلم سے. اللہ تعالیٰ ان کے مظالم پر، ان کے جرائم پر اس وقت تک ان کو ہلاک نہیں کرتے، عذاب نہیں بھیجتے. وَأَهْلُهَا، جبکہ ان کے رہنے والے غافلون، بے خبر ہوں. اگر ان کے رہنے والے غافل ہوں، بے خبر ہوں تو اللہ عذاب نہیں بھیجتے. بے شک قوم جتنی مرضی برائی میں مبتلا ہو جائے، جب تک ان تک اللہ کی طرف سے پیغام نہیں پہنچا عذاب نہیں آئے گا. قیامت کے دن اللہ پوچھ رہے ہیں پیغام پہنچ گیا تھا؟ جی پہنچ گیا تھا. مانا؟ نہیں مانا. اب آ جاؤ، تم غافل نہیں تھے، تمہیں باخبر کر دیا گیا تھا، تمہیں آگاہ کر دیا گیا تھا. ذالک ان لم یکن ربک، یہ اتمام حجت کیوں کیا گیا اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ لم یکن ربک مہلک القری، آپ کا رب بستیوں کو، قوموں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. بظلم، ان کے ظلم کے باوجود، بے شک وہ ظالم کیوں نہ ہو. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اگر وہاں کے رہنے والے بے خبر ہو. بے خبر کا مطلب ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا گیا ان تک، تو پھر اللہ پاک ان پہ عذاب نازل نہیں فرماتے. اور جب پیغام پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اگر تو قبول کر لیتی ہے پیغام تو رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ قوم پیغام کو قبول نہیں کرتی تو پھر ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں. اب اس وقت دنیا میں جس سطح پہ کفار تک
اللہ کا پیغام پہنچایا جانا چاہیے ہے وہ نہیں پہنچایا جا رہا، جس سطح تک. کیونکہ اب جو ہے نا بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے سربراہان اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں مسلم سربراہ جو ہیں، مسلم حکمران، انہیں چاہیے وہ ان کو اللہ کے دین کی دعوت ہے. عوامی سطح پہ ہے، عوامی سطح پہ بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بہت بڑی بڑی تحریکیں ہیں جو عوام تک پیغام پہنچا رہی ہیں اور پہنچ رہا ہے، اور عوام اس کو قبول کر رہی ہے عوامی سطح پہ. لیکن جو حکومتی سطح ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور آپ قریش سے بے فکر ہو گئے. قریش سے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بڑے بڑے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی. مقوقس شاہ مصر تھا، اس کو قیصر، اس کو کسرا. قیصر کون تھا؟ کسرا کون تھا؟ یہ دنیا کی سپر پاورز تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ پورا خط، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ اور فرما برداری اختیار کرو اور تم امن میں آ جاؤ، ورنہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہاری جتنی ماتحت عوام ہے کل قیامت کے دن ان سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور ان کو دعوت دی. اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایلچی تھے، جو آپ کے قاصد تھے، وہ باقاعدہ یہ خطوط لے کر وہاں پہنچے، ان کے درباروں میں پہنچے، ان کے محلات میں پہنچے، ان تک پیغام انہیں پڑھا. پیغام پڑھ کر پھر مختلف کا رد عمل مختلف تھا، مختلف کا رد عمل مختلف تھا. کسرا تھا، بدتمیزی کی، اس نے بہت بدتمیزی کی، تو اس نے چند ماہ کے اندر ہی اپنی بدتمیزی کا مزہ چکھ لیا. قیصر تھا، اس نے ڈامر ڈول سا جواب دیا. شاہ مصر کا تھا مقوقس، اس نے بہت رسپیکٹ کی، ایمان نہیں لایا لیکن بہت رسپیکٹ کی. اس نے اس قاصد کو اس نے بڑی عزت دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تحائف بھیجے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے وہ تحائف بھیجے. اچھا، اس کے علاوہ جو نجاشی تھا وہ تو ایمان لے آیا تھا، تو پہلے ہی ایمان لے آیا تھا. تو اس طرح تو اب اگر امت مسلمہ ایک کام کرے، کوئی اسلامی ملک، کوئی اسلامی ملکوں میں سے کوئی بڑا، اگر وہ ایک دفعہ دنیا کفر کو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ ان کو دعوت دے اور وہ آگے سے دعوت قبول کریں تو ان کا بھلا ہے، اور نہ کریں تو پھر یہ نہیں بچنے والے، پھر یہ نہیں بچنے والے، پھر یہ دنیا کے حکمران پھر نہیں بچنے والے. آج کمی اس چیز کی ہے، آج کمی. کوئی مسلم حکمران ایسا نہیں ہے جس میں اتنی جرت ہو کہ وہ دنیا کفر کو باقاعدہ اسلام کی دعوت دے. تو میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کا دین سچا دین قبول کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کریں. آج کوئی ایسا نہیں. یہ حکومتی سطح پہ ہونے کا کام ہے، یہ عوامی سطح کا کام نہیں، یہ حکومتی سطح پہ ہونے کا. اب دیکھیں نا، وہ اقوام متحدہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر حکمران جاتے ہیں، اپنا اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کو یہ موقع ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے اگر کوئی اس موقع کو استعمال کر لے، یا جو سربراہان کی اور ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف مواقع پر. لم یکن ربک مہلک القری بظلم، جتنے مرضی ظالم ہو جائیں اللہ تعالی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جب تک کہ ان تک اللہ کا پیغام نہ پہنچ چکا. غافل کا مطلب ہے بے خبر، یعنی ان تک پیغام نہ پہنچا. آج پیغام پہنچا دیں، آج آپ دیکھیں گے بہت جلد اس کے اثرات نکلیں گے. یہ کمی ہے بہت بڑی امت مسلمہ کی طرف سے حکومتی سطح پر، یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی خامی ہے یہ.
وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے مما عملوا ان کے اعمال کے مطابق. وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا کل قیامت والے دن لوگوں کے جو درجات ہوں گے وہ ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے، ان کے دنیاوی سٹیٹس کے مطابق نہیں ہوں گے کہ دنیا میں تو یہ بڑے حکمران تھے، عزت والے تھے، یہ تھے وہ تھے، آج ان کو وہی رسپیکٹ ملے. نہیں، قیامت والے دن وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا قیامت والے دن ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہوگا لیکن اس کے اعمال کے برابر. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص جب وہ باہر نکلتا ہے دنیا بند ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے دنیا بند ہو جاتی ہے، ملکوں کے ملک بند ہو جاتے ہیں، فلاں صاحب تشریف لائے ہیں اس خطے کے اندر. ایسا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن ایک فرشتہ اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کسیڑتا ہوا جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہو. مما عملوا قیامت والے دن جو اعمال ہوں گے نا، جو درجات ہوں گے اعمال کے بقدر ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے. اسی لیے کئی بڑے فقیر قسم کے جن کو دنیا والے بڑے کم تر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں، انبیاء ان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں ان پر. یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ دنیا میں آپ چودھری صاحب ہیں تو قیامت کے دن بھی آپ چودھری صاحب ہوں گے. نہیں، دنیا کے اندر آپ وڈیرے ہیں تو قیامت والے دن بھی آپ وڈیرے ہوں گے. نہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وہاں انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کا مرتبہ متعین ہوگا. وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل بے خبر عما اس سے جو یعملون لوگ کرتے ہیں. اور جو کچھ لوگوں کے اعمال جو ہیں آپ کا رب ان سے بے خبر نہیں ہے، غافل. اس سب پتہ اسے کس کے کیا اعمال ہیں، لہذا پھر اسی اعمال کے مطابق ان کو صلہ اور بدلہ ملے گا. وَرَبُّكَ اور آپ کا پروردگار الغنی بے نیاز ہے، ذو الرحمہ اور وہ رحمت والا ہے. بے نیاز ہے لیکن وہ رحمت والا ہے. ان اگر یشاء وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، تمہارا نام و نشان مٹا دے. وَيَسْتَخْلِفْ اور لے آئے مِن بَعْدِكُمْ تمہارے بعد. وَيَسْتَخْلِفْ اور لے آئے مِن بَعْدِكُمْ تمہارے بعد مَا یشاء جو چاہے، تمہارے بعد جس کو چاہے وہ لے آئے، وہ کر سکتا ہے. کما جیسا کہ انشأکم جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا. من ذریہ اولاد قوم آخرین اور لوگ، جیسا کہ تمہیں اور لوگوں کی اولادوں میں اللہ نے پیدا کیا، پچھڑوں کو ہٹا دیا تمہیں لے آیا. اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہیں ہٹا دے اوروں کو لے آئے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہیں ہٹا دے اوروں کو لے آئے، اسے کمی نہیں ہے. انما بے شک جو توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، انما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لآت وہ تو آ کے رہے گا، وہ تو آ کر رہے گا. وما اور نہیں ہو انتم تم بمعجزین اس کو روک سکنے والے، اور تم اس کو روک سکنے والے نہیں ہو. یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے، تم اس کو روک سکنے والے نہیں ہو. قل آپ فرمائیے یا قومی اے میری قوم، اعملوا چلو کرو، اپنے اعمال تمہارے جو حرکات ہیں یا اعمال ہیں کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ، انی میں بھی عامل اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہوں. سمجھایا گیا، بتا دیا گیا، صحیح اور غلط کی تفصیل واضح کر دی گئی. پھر بھی اگر تمہیں اصرار ہے کہ تم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، پھر لگے رہو، تم اپنی جگہ پہ لگے رہو. اور انی عامل اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. فسوف بہت جلد تعلمون تم جان لو گے، فسوف تعلمون تم بہت جلد جان لو گے. من تکون کس کے لیے لہو ہوگا عاقبت الدار آخرت کا اچھا انجام.
آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے یہ تم بہت جلد جان لو گے. انہو بے شک اللہ تعالی لا یفلح کبھی کامیاب نہیں کرتے الظالمون ظالموں کو. انہو لا یفلح الظالمون بے شک اللہ تعالی ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتے. بس یہ آج